बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में सजदा सहू के ताल्लुक़ से ये दूसरी वीडियो पेश कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने क़िरात के ताल्लुक़ से बताया कि क़िरात में अगर कहीं कोई गलती हो जाए, कोई चीज़ छूट जाए, कोई चीज़ मुअख्खर या मुक़द्दम हो जाए तो सजदा सहू का क्या हुक्म है, कहाँ कहाँ सजदा सहू वाजिब आता है और कहाँ कहाँ सजदा सहू नहीं किया जाता। ये बातें पिछले वीडियो में हमने आप हज़रात की खिदमत में पेश की है। इस वीडियो में हम रुकू के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि अगर रुकू में कोई चीज़ छूट जाए या फिर रुकू में कोई चीज़ मुक़द्दम हो जाए या कोई मुअख्खर हो जाए तो अब सजदा सहू का क्या हुक्म होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई शख्स सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद रुकू में जाने के बजाय भूलकर सजदे में चला गया और दूसरी रकत से पहले याद आया तो उसको चाहिए कि उसी वक्त उठकर रुकू करे और फिर दोबारा सजदा करे और आखिर में सजदा सहू करे। और अगर दूसरी रकत से पहले याद नहीं आया तो दूसरी रकत का जो रुकू है वो पहली रकत का रुकू समझा जाएगा, यानी कि जो आपने बगैर रुकू के एक रकत पढ़ी है वो रकत शुमार नहीं होगी, बल्कि जिसको आप दूसरी रकत समझ रहे हैं ये पहली रकत होगी आपकी। मिसाल के तौर पे आप जो है ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, एक मिसाल 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन पहली रकत में आप रुकू भूल गए और रुकू भूलने के बाद आपने 2 सजदे कर दिए। 2 सजदे करने के बाद अब आपको याद आया, अब आपको क्या आया, याद आया कि मैंने पहली रकत में तो रुकू किया ही नहीं, तो वो रकत आपकी शुमार नहीं होगी, बल्कि जिसको आप दूसरी रकत समझ रहे हैं ये पहली रकत समझी जाएगी। और फिर आप 4 रकत मुकम्मल करेंगे, ये पहली समझी जाएगी। वो जिसको जो पहली थी ना आपकी, जिसमें आपने रुकू नहीं किया, वो तो ख़त्म, वो नहीं शुमार होगी, बल्कि जिसको आप दूसरी समझ रहे हैं ये पहली समझी जाएगी। एक पहली ये हो गई, इसके अलावा 3 और पढ़नी है आपको। 3 और पढ़ने के बाद आखिरी रकत में सजदा सहू करना है। सजदा सहू का तरीका क्या है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए, बार बार दोहराना ठीक नहीं लगता। तो एक मसला हो गया। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो चूंकि एक रकत में पहली रकत में जो पहली रकत समझ रहे थे आप, उसमें आपने एक फ़र्ज छोड़ दिया है तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, अब आपको नमाज लौटानी पड़ेगी। समझ में आ गया पहला मसला। दूसरा मसला भी सुन लीजिए। अच्छा, ये जो मसला मैंने बताया है ये आपको कबीरी सफ़ा नंबर 430 खोल के देखे मिल जाएगा। दूसरा मसला, किसी शख्स ने पहली रकत में सिर्फ एक सजदा किया और दूसरी रकत में याद आया कि मैंने पहली रकत में एक ही सजदा किया है। अमूमन ऐसा हो जाता है, बस याद आते ही सजदा कर ले और बाकी मांदा रकत पूरी करे, यानी कि बाकी तमाम रकत पूरी कर ले और आखिर में सजदा सहू करे। कबीरी सफ़ा नंबर 430 खोल के देखिए, ये मसला भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तीसरा मसला सुन लीजिए। अगर किसी ने रुकू में सजदे की तस्बीह या सजदे में रुकू की तस्बीह पढ़ दी तो उस पर सजदा सहू वाजिब नहीं, उस पर सजदा सहू वाजिब नहीं होता, अलबत्ता ये मकरूह है, अलबत्ता ये मकरूह है। याद आ जाए तो फिर रुकू या सजदे की तस्बीह कह ले ताकि सुन्नत के मुताबिक हो जाए। यहाँ ये जो आया ना, याद आ जाए, तो आपने रुकू में गए और रुकू में जाने के बाद आपने सजदे वाली तस्बीह पढ़ दी रुकू में, और अभी आपने रुकू से सर नहीं उठाया कि याद आ गया, तो अब यहाँ पर आप जो है रुकू की तस्बीह पढ़ लीजिए। और अगर ये गलती सजदे में हुई है कि आपने सजदे के अंदर रुकू वाली तस्बीह पढ़ दी और अभी सर सजदे से उठाया नहीं कि याद आ गया, तो आप जो है वहीं के वहीं सजदे वाली तस्बीह पढ़ लीजिए। तो ये जो कराहत आने वाली थी ना, मकरूह होने वाली थी नमाज आपकी, ये कराहत से बच जाएगी। और अगर ऐसा हुआ कि आपने रुकू में सजदे वाली तस्बीह पढ़ के समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो गए तो अब आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह तंज़ीही होगी। ये बात जहन नशीन रखें, मकरूह तंज़ीही होगी। फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 332 खोल के देखिए, ये मसला आपको मिल जाएगा।
اگلا مسئلہ، کسی شخص کو نماز میں یہ شک ہوا کہ میں نے ایک سجدہ کیا یا دو، بس اگر اسی صورت میں کسی طرف ظن غالب نہیں ہے تو ایک سجدہ ادا کرے، ایک سجدہ اور ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یعنی کہ آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ نے سجدے دو کیے ہیں یا ایک کیا ہے، اور آپ جو ہے غالب گمان کے مطابق بھی ٹک نہیں پا رہے، کہیں دل آپ کا مطمئن نہیں ہے، تو پھر احتیاطاً ایک سجدہ اور کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے، آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ اور اگر آپ کا ظن غالب یعنی یہ آ جاتا ہے دل میں، وہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے دو ہی سجدے کیے ہیں، تو پھر وہ سجدہ نہ کرے جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور سجدہ کرے، پھر وہ سجدہ نہ کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا در مختار میں شامی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 506 کھول کے دیکھیں، آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اگلا مسئلہ بھی سن لیجئے، امام کے پیچھے اگر کسی کا رکوع یا سجدہ چھوٹ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ جس وقت یاد آئے فوراً رکوع یا سجدہ کر کے امام کے ساتھ ہو جائے، اور اگر اس وقت نہیں کیا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد رکوع یا سجدہ کرے۔ اگر ان دونوں صورتوں میں کوئی صورت اختیار نہ کی تو اس کی نماز نہ ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ یہاں بات سمجھ لیجئے، یہ مسبوق کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ نماز شروع کی، امام رکوع میں گیا اور آپ جو ہے کھڑے رہ گئے، کوئی بات سوچ رہے تھے، اور امام رکوع سے بھی کھڑا ہو گیا، تو اور امام رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سجدے میں چلا گیا۔ اب آپ امام کے پیچھے سجدے میں نہ جائیں، بلکہ پہلے رکوع کرے اور رکوع میں بس اتنا جھکے کہ سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے کہہ دیا، یعنی کہ ایک مرتبہ کہنے کے بقدر بھی اگر آپ جھک گئے اور پھر فوراً ہی سجدے میں جا ملے امام صاحب کے ساتھ، فوراً ہی سجدے میں جا ملے، تو پھر تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ آپ کا رکوع نکل گیا، آپ نے رکوع چھوڑ دیا اور امام کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، تو اب جو ہے ایک ہی آپشن آپ کے پاس بچتا ہے کہ آپ جو ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد رکوع کریں گے، پھر سے جو ہے بیٹھیں گے، اور اس طریقے سے آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ اگر آپ نے ایسا بھی نہیں کیا اور امام کے ساتھ بھی آپ نے رکوع سجدہ جو چھوٹا ہے آپ کا وہ نہیں کیا، یا آپ کا سجدہ رہ گیا تھا اور آپ نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ ادا نہیں کیا، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اب آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ یہ آپ کو مل جائے گا فتاوی شامی صفت الصلاۃ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 کھول کے دیکھیں، یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے نماز میں کسی رکن کو مقدم یا مؤخر کر دیا، مثلا پہلے سجدہ کر لیا بعد میں رکوع کر لیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 کھول کے دیکھیں، یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا پاکستانی فتاوی عالمگیری۔ اگلا مسئلہ بھی سن لیجئے، اگر کسی نے نماز میں کسی رکن کو مقرر ادا کر لیا، مثلا 2 رکوع کر لیے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگلا مسئلہ، اگر بھولے سے امام تیسرے سجدے میں چلا گیا تو مقتدی اس کی اتباع نہ کرے، البتہ امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا اور سجدہ سہو میں مقتدی اتباع کریں گے۔ تیسرا سجدہ جو امام کر رہے ہیں بھول سے، اس میں تو اتباع نہیں کی جائے گی، لیکن امام پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور جب امام سجدہ سہو کرے گا تو آپ حضرات کو بھی امام کی اتباع کرنی ہوگی۔ اگلا مسئلہ بھی سن لیجئے، اگر کسی شخص کے ذمے سجدہ سہو واجب تھا اور بھول کر ادا نہیں کر سکا تو وہ نماز ناقص ہوگی، اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دوبارہ لوٹانے کی صورت میں وہ نماز نفل ہوگی، فرض اس کے پہلے ہی ادا ہو گیا، گویا کہ ناقص ادا ہوا، لہذا نماز مکروہ ہوگی۔ یہ دوبارہ نماز صرف تکمیل ثواب کے واسطے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اگر دوبارہ ادا کی گئی اور اس حالت میں کسی نئے آنے والے نے فرض کی نیت سے امام کی اقتداء کی تو اس کا فرض ادا
نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوگی۔ یہی ظاہری روایت ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307 کھول کے دیکھیں، یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر نماز میں کوئی سہو ہو جائے اور مسئلہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس صورت میں سجدہ سہو ہوگا یا نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو یہاں پر سجدہ سہو نہ کرے بلکہ اپنی نماز مکمل کر لے اور پھر کسی عالم سے مسئلہ معلوم کر لے۔ علم حاصل کرنا یہ سارے مسلمانوں پہ فرض عین ہے۔ اگلا مسئلہ بھی سن لیجئے۔ اگر کسی شخص کو نماز میں کسی واجب کے چھوٹ جانے کا شک ہو گیا تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں، البتہ اگر ظن غالب ہو جائے، یعنی کہ دل یہ اطمینان کرنے لگے کہ واجب چھوٹا ہے، تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ صرف شک کی بنیاد پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہو رہا، بلکہ اطمینان ہو گیا کہ کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، تب جا کے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 560 کھول کے دیکھیں، آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اگر کسی پر سجدہ سہو واجب تھا لیکن قاعدہ آخرہ میں اس کو سجدہ سہو کے بارے میں شک ہو گیا کہ میں نے سجدہ سہو کیا یا نہیں، تو ایسی صورت میں غلبہ ظن پر عمل کرے، اور اگر کسی جانب رجحان نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرے۔ یعنی کہ آپ پہ سجدہ سہو واجب تھا اور آپ نے سجدہ سہو کیا ہے یا نہیں، یہ شک ہو رہا ہے، اور آپ کا جو غالب گمان ہے وہ بھی آپ کو کہیں اطمینان نہیں دے رہا، تو اب دوبارہ سے آپ سجدہ سہو کرے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر غالب گمان یہ ہو گیا کہ کیا تھا تو پھر تو نماز ہو ہی گئی، پھر تو سلام پھیر دے آپ۔ تو یہ کچھ مسائل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے ہیں، اور بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے ویڈیو میں بتانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔